حالیہ کل کا واقعہ انتظار پنجوتا کی حالت دیکھ کے کہ پورا پاکستان رو پڑا. تو جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہر خاندان میں موجود ہوتی ہے. تو آپ اپنے اوپر تو سارا لے سکتے ہیں، آپ اپنے سینے پہ گولی کھا سکتے ہیں. اگر ہمارا دشمن جو ہے وہ کاش کے سینے پہ گولی مارے، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ حرکتیں نہ کریں، تو یقین کریں عوام نہ ڈرے. کسی کا بچہ اٹھا لیا جائے گا، اگر کسی کی ماں اٹھا لی جائے گی، کسی کی بیوی، کسی کی بہن. تو اصل بات وہ ہے کہ عوام اس چیز سے کہ ہر کسی کو اپنے چادر اور چار دیواری کا احترام ہے. اچھا، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، کارکنان اور جو لیڈران ہیں امریکہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہاں پہ ٹرمپ کی حکومت آئے گی تو ادھر سے عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے؟ یہ جو نومبر کا ٹائم دیا ہوا ہے یہ بھی اسی وجہ سے دیا ہوا ہے کیونکہ کچھ دن کے بعد امریکہ کے انتخابات ہیں. کیا ٹرمپ جو ہیں وہ اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان صاحب کو رہا کرائیں گے؟ بدقسمتی ہے یہی ہماری کہ عوام ہماری بڑی خوش فہم ہے. کبھی تو نجومیوں پہ اعتبار کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کو سنتی ہے، اور کبھی میرا تو اپنا ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگایا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم عمران خان کو ان کے ذہنوں سے نکال دیں. لیکن یہ خیر ہوگا نہیں، یہ اگلے 50 سال تک نہیں ہوگا. باقی جو امریکہ ہو جائے، انگلینڈ، برطانیہ ہو جائے، انڈیا ہو جائے، جو بھی ہیں وہ سب اپنی انٹرنل پالیسی کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے ملک کے جو ان کے فائدے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. چائنا ہو جائے، رشیا. بدقسمتی سے پاکستان ایسا نہیں دیکھتا. عمران خان کی جو جنگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی آزاد خارجہ پالیسی. پاکستان جب قرضوں پہ چلتا ہے تو پھر دیکھے گا بھی باہر جن سے قرضے لیتا ہے انہی کی طرف پھر بیکاری تو پھر بیکاری ہوگا نا. تو میں پاکستان کی عوام کو کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ وہ یہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ کوئی آئے گا ان کا نجات دہندہ. نہیں، نجات آپ کو خود لینی پڑے گی، آپ کو خود خوف کے بت توڑنے ہوں گے. السلام علیکم ناظرین، میں انعام گرایا ہوں اور آج آپ کے لیے ایک اسپیشل پروگرام لے کے آیا ہوں. پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کیا گیا. اس احتجاج کے اندر اسلام آباد، راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں سے لوگوں نے شرکت کی. وہ احتجاج کامیاب رہا یا ناکام رہا؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے پاکستان تحریک انصاف وومن ونگ کی سابق عہدیدار ہیں اور عمران خان کی نظریاتی ورکر ہیں. جہاں پہ بھی اسلام آباد، راولپنڈی کے اندر احتجاج ہوا وہاں پہ یہ نظر آتی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ نومبر شروع ہو گیا ہے اور ہمیں ایک بار پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نومبر میں رہا ہو جائیں گے. کیا سمجھتے ہیں خان صاحب آ جائیں گے نومبر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خان صاحب اس وقت باہر آئیں گے جب عوام خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے، پورا پاکستان جتنی عوام خان صاحب کے ساتھ ہے وہ ساری باہر نکلے گی اور پریشر بلڈ کرے گی تو خان صاحب باہر آئیں گے انشاءاللہ. اچھا، عوام تو خان صاحب کی کال تھی اسلام آباد کے اندر جب ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی تھی، اس سے پہلے بھی اور ایس سی او کی کانفرنس کے دنوں میں بھی. کیا سمجھتے ہیں اس وقت عوام نہیں نکلی؟ عوام نکلی، لیکن عوام جو ہے نا خوف کے بت نہیں توڑ سکی. جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ خوف کے بت توڑ دو، تو وہ عوام جو ہے اس وقت ایک خوف میں مبتلا ہے، فیئر میں مبتلا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہر کچھ عرصے بعد ایک ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے عوام کو جو ہے نا مزید خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. آپ کے سامنے ہے ارشد شریف سے لے کے ضلع شاہ سے لے کے اور کتنے مختلف لوگ آباد کے بیٹے سے مار کے جس طرح اس کی جس طرح کے حالات، اور اس کے بعد جو عمر ڈار کے ساتھ ہوتا ہے، جو صداقت عباسی کے ساتھ ہوتا ہے، جو علی وان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس حالتوں سے واپس آتے ہیں. اور ابھی آپ بالکل حالیہ کل کا واقعہ انتظار پنجوتا کی حالت دیکھ کے کہ پورا پاکستان رو پڑا. تو جب اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کمزوری ہر خاندان میں موجود ہوتی ہے. تو آپ اپنے اوپر تو سارا لے سکتے ہیں، آپ اپنے سینے پہ گولی کھا سکتے ہیں. اگر ہمارا دشمن جو ہے وہ کاش کے سینے پہ گولی مارے، یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ حرکتیں نہ کریں، تو یقین کریں عوام نہ ڈرے. کسی کا بچہ اٹھا لیا جائے گا، اگر کسی کی ماں اٹھا لی جائے گی، کسی کی بیوی، کسی کی بہن. تو اصل بات وہ ہے کہ عوام اس چیز سے کہ ہر کسی کو اپنے چادر اور چار دیواری کا احترام ہے. اچھا، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، کارکنان اور جو لیڈران ہیں امریکہ سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہاں پہ ٹرمپ کی حکومت آئے گی تو ادھر سے عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے؟ یہ جو نومبر کا ٹائم دیا ہوا ہے یہ بھی اسی وجہ سے دیا ہوا ہے کیونکہ کچھ دن کے بعد امریکہ کے انتخابات ہیں. کیا ٹرمپ جو ہیں وہ اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان صاحب کو رہا کرائیں گے؟ بدقسمتی ہے یہی ہماری کہ عوام ہماری بڑی خوش فہم ہے. کبھی تو نجومیوں پہ اعتبار کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ان کو سنتی ہے، اور کبھی میرا تو اپنا ماننا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگایا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم عمران خان کو ان کے ذہنوں سے نکال دیں. لیکن یہ خیر ہوگا نہیں، یہ اگلے 50 سال تک نہیں ہوگا. باقی جو امریکہ ہو جائے، انگلینڈ، برطانیہ ہو جائے، انڈیا ہو جائے، جو بھی ہیں وہ سب اپنی
انٹرنل پالیسی کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے ملک کے جو ان کے فائدے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، چائنا ہو جائے، رشیا۔ بدقسمتی سے پاکستان ایسا نہیں دیکھتا۔ عمران خان کی جو جنگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی آزاد خارجہ پالیسی۔ پاکستان جب قرضوں پہ چلتا ہے تو پھر دیکھے گا بھی باہر، جن سے قرضے لیتا ہے انہی کی طرف پھر بیکاری تو پھر بیکاری ہوگا نا۔ تو میں پاکستان کی عوام کو کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ وہ یہ اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ کوئی آئے گا ان کا نجات دہندہ۔ نہیں، نجات آپ کو خود لینی پڑے گی، آپ کو خود خوف کے بت توڑنے ہوں گے۔ اچھا، پچھلے دنوں انتظار حسین پنچوتا صاحب کی آپ نے خود ہی بات کی، وہ 25 دن کے بعد 2-3 دن پہلے رہا ہو کے باہر آئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ انتظار حسین پنچوتا کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ وہ خان صاحب کے کیسز جس طریقے سے لڑے تھے، مطلب ایک خوف پھیلایا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ بس وہی یہ بات ہے کہ ہم اپنوں کے ہاتھوں مر رہے ہیں، ہمارے اپنے ہی اٹھ کے ہمارے خوف و ہراس پھیلانے کے لیے ظلم اور تشدد اور بدقسمتی ہے اس وقت، دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے رکھوالے ہی اٹھ کے ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ وہ جو نامعلوم ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ اچھا، آپ وومن ونگ کی عہدیدار بھی رہی ہیں، ابھی تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، تو یہ جو احتجاج ہوا ہے اس میں ہمیں وومن ونگ کی قیادت نظر نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہو سکتا ہے ان کی بھی کوئی ایسی مجبوریاں ہوں، ہو سکتا ہے، مطلب دیکھیں ہر طرف خوف و ہراس تو ہے۔ قیادت اس وقت جو بھی نکلتی ہے وہ مطلب ان کے لیے مشکلات تو ہیں۔ ہے؟ سمابیہ طاہر جو ہیں وہ کافی دنوں سے اندر ہیں، ان کے حوالے سے نہ تو قیادت بات کر رہی ہے، نہ ہی ان کے لیے کہیں پہ کوئی آواز اٹھتی نظر آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سمابیہ طاہر جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ ایک دم سے ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا تھا، اس وقت ہم نے بھی ان سے خاصے سوال کیے تھے۔ اب دیکھیے پتہ ہے کیا بات ہے، یہ ہو رہا ہے کہ ہر پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے، اور اس وقت ورکر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جو بھی آپ کی قیادت ہے جیسی تیسی بھی ہے، اس کو آپ کم سے کم وہ کام نہ کریں کہ اپنی قیادت کو کنٹروورشل بنائیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آلریڈی، اور مطلب یہ ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے کہ ان کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ تو کم سے کم میرے اوپر تو یہ ذمہ داری ہے، میں تو ایسا کوئی بھی ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، نہ کہنا چاہوں گی، نہ کروں گی کہ جس میں قیادت کے اوپر کوئی بھی، جیسی تیسی بھی ہماری قیادت ہے، پی ٹی آئی کی قیادت ہے، ہمیں انہی پہ ابھی بھروسہ ہے، اور ان پہ ان سے ہم سوال بھی کریں گے کہ آپ لوگ ہی اب اس وقت خان صاحب کو باہر، کیونکہ آپ لوگوں نے منسٹریاں جو انجوائے کی ہوئی ہیں، آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے آپ الیکشن لڑے ہوئے، اور پی ٹی آئی کی ہی وجہ سے، عمران خان ہی کی وجہ سے، عمران خان کا سارا ووٹ بینک ہے۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ کھمبے کو بھی ووٹ دوں گا تو وہ بھی جیت جائے گا، تو ایسا ہوا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فارم 45 کے ساتھ کیا ہوا، اور فارم 47 والے اس وقت بیچارے کہاں کھڑے ہیں۔ تو ورکر کو جو ہے ان سے سوال بھی کرنا چاہیے، اور ان کو مجبور بھی کرنا چاہیے، اور کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے، لڑائیاں مزید نہیں بڑھانی چاہیے، جہاں چیزیں ہیں انہی پہ بھروسہ کرتے ہوئے انہی کے ساتھ بات کر کے خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کریں، اور یہ جہاں ملے اور ان سے ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں اپنا لیڈر رہا چاہیے۔ اچھا، آپ شدید ترین مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، موجودہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب دوبارہ اقتدار میں نہیں آ سکتے، آپ اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ دیکھیں جو الحمدللہ میرا جو مذہب ہے وہ تو مجھے میری بات ہی امید سے کرتا ہے، امید تو کبھی بھی نہیں ختم، اور انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے۔ میرا خیال ہے فرعون کو بھی تھا کہ میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا، اور ابھی جو موجودہ ابھی ہمارے واقعی قاضی فائزی سب یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید میں کبھی نہیں جاؤں گا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کو جانا پڑا۔ جہاں پہ عوام کھڑی ہو جاتی ہے نا، سویلین سپرمیسی جو ہوتی ہے، تو وہ جب عوام کی بات ہوگی تو وہ پھر سننی بھی پڑے گی۔ اب دیکھیں کہ عوام کب جو ہے اپنا یہ مطالبہ ایک یکجا آواز ہو کے، جو لاکھوں کی تعداد میں عوام کا ایک مجمع، کب یہ ڈیمانڈ کرتا ہے اپنے مقتدر حلقوں سے اور اپنے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے، اور کب وہ نکلتے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال، میں بالکل بھی مایوس نہیں ہوں، مجھے ایک دن بھی خیال نہیں آیا، کبھی مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خیال نہیں آیا کہ عمران خان نہیں آئیں گے۔ عمران خان آئیں گے، اور انشاءاللہ لمبے عرصے کے لیے آئیں گے۔ اچھا، یہ آپ کو پوری امید ہے کہ خان صاحب آئیں گے؟ میرا یقین ہے، امید بھی ہے، اور میرا یقین بھی، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، مجھے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ایسی سوچ نہیں آئی کہ عمران خان نہیں آئیں گے، کیونکہ میں اپنے جذبے سے دیکھتی ہوں نا چیزوں کو۔ ان کو روکنے کے لیے پاکستان کی ساری سیاسی پارٹیاں ایک طرف ہو گئی ہیں، تو خان صاحب کیسے واپس آئیں گے؟ ان کے لیے کیا کریں گے آپ کے وہ واپس آ جائیں؟ ان کے لیے دیکھیں، ہم ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ 9 مئی سے لے کے اب تک ہم تو کر ہی رہے ہیں نا، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، ہم اسی طرح سے کتنی فسائیت کا ہم نے سامنا کیا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیلون ایکٹیویٹی کی، آپ کو پتہ ہے نا کہ جس طریقے سے ہمیں مطلب یہاں پہ تو میں کہوں گی کہ یہ ایک بنانا ریپبلک پاکستان بن چکا ہے، کوئی آپ کی اس وقت جمہوریت نہیں ہے، ایک نام کا ڈھکوسلا ہے جو دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک ہیں، بالکل بھی نہیں ہے ہم اس وقت جمہوری، جس کی وجہ سے اب وہ، کیونکہ ہمیں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، ہم کوئی اپنا پروٹیسٹ نہیں، احتجاج نہیں کر سکتے۔ تو ہم احتجاج نہیں کر سکتے، وہ کیوں نہیں، کیوں ہمیں اجازت نہیں دے؟ سب کو پتہ ہے کہ صرف 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ کے دیکھیں، 1 گھنٹے کے لیے صرف کہہ دیں کہ پی ٹی آئی کا ورکر آزاد ہے، 1 گھنٹے کا پروٹیسٹ کرے، 1 گھنٹے کا جلسہ کرے، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔
تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. 1 گھنٹے میں کتنے بندے اسلام آباد میں اکٹھے کر لیں گے؟ آپ کو پورا پاکستان باہر نظر آئے گا. آپ اسلام آباد کی بات نہ کریں, آپ پورے پاکستان کی بات کریں. آپ دیکھیں کہ ابھی ہم نے کل ایک احتجاج کیا جو خان صاحب کے اوپر ہوا تھا, قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں. کل اس کو 2 سال مکمل ہوئے, تو اس کے اوپر ہم نے ایک پروٹیسٹ, یقین کیجیے گا ہم ورکر 15 لوگ تھے. ہم حیران ہو گئے کہ جو ہی نعروں کی آواز آئی تو لوگوں کا ایک جرمن تھا ہمارے ارد گرد ہو گیا. عام لوگ آئے, انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم جو آپ کا اپ کمنگ جلسہ ہے جو بھی ہوگا تو ہم تو اپنے لیڈر کے لیے باہر نکلیں گے. ان کے نعرے تھے کہ خان ہمارا رہبر ہے, رہا کرا کے دم لیں گے. اچھا یہ بتائیے گا, اسلام آباد ایک چونکہ پاکستان کا سب سے محفوظ ترین شہر بھی ہے اور یہاں پہ تقریباً موسٹلی جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ پرامن احتجاج کے لیے نکلتے ہیں, ان کے اوپر بھی پولیس والوں کی طرف سے تشدد کیا جاتا ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ پرامن پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر بھی تشدد کرنا پڑتا ہے؟ یہ پرامن شہر تھا, اب نہیں ہے. آپ آج ایسے اتفاق ہوا کہ میں کیا نام ہے مارکیٹ کی طرف گئی تو ایک پولیس والا کھڑا تھا ایک موبائل شاپ پہ, میرا بھی کام تھا وہاں پہ. تو ایسا دل برا ہوا کہ بھئی کہیں جا کر کے اس کی نظر مجھ پہ نہ پڑے یا میری, حالانکہ میں اس کو جانتی بھی نہیں. میں اس شاپ پہ نہیں گئی اپنے کام کے لیے. نفرتوں کے آپ نے اتنے بیج اپنے عوام کے دلوں میں بو دیے ہیں کہ وہ اب آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی. تو بتائیں کتنی دیر حکومت کریں گے ان کے اوپر آپ کو جانا پڑے گا, ظلم کو ختم ہونا پڑے گا, اور ظلم ہوتا ہی مٹنے کے لیے. ہم نے بڑے فرعون دیکھے, بڑے فرعون پڑھے, بڑے سنے. ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بھی کتنی ایسی اس وقت ملک موجود ہیں, لیکن آخر ان کو بھی اپنی عوام کے آگے ہتھیار ڈالنا پڑتا ہے. اچھا آپ نے ابھی قاضی فیض عیسیٰ کا ذکر کیا, کیا آپ ایز اے پی ٹی آئی ورکر قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, گالیاں دی جا رہی ہیں, آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں؟ مجھے دیکھیں انہوں نے ایسی نفرت بو دی ہے نا کہ یقین کیجیے گا یہ بہت معمولی لگتا ہے. جب انسان کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے, تو جب آپ ہمیں کوئی احتجاج بھی نہیں کرنے دیں گے تو ہمارے پاس تو پھر یہی ایک زبان رہ جاتی ہے نا. اور اگر آپ زبان بھی کاٹ دیں گے تو دل سے بھی نکلیں گی, آہیں نکلیں گی, فریاد نکلے گی, گالیاں نکلیں گی, کیونکہ آپ نے وہ ظلم ڈھائے ہیں. آپ نے وہی بات ہے کہ آپ نے ہمارے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد کے, انہوں نے یہی کہا کہ میں اس کو برا سمجھتا ہوں, برا کہنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ بھی یہ ہوا ہے نا. میں نے کہا نہیں نہیں ایسے تو نہیں, لیکن پھر خیال آیا کہ یہ جو ظلم انہوں نے کیا عمر ڈار کے اوپر, ذل شاہ کے اوپر, کس طرح اتنا زیادہ ظلم, اور اس بچے ہمارے کے اوپر اماد کے کس قدر وہ سب سین جب سامنے آتے ہیں, جو ابھی آپ نے کہا خود سیمابیہ جیل میں ہیں, عالیہ حمزہ, صنم جاوید, کس طریقے سے ہماری خواتین, ڈاکٹر یاسمین جو کہ اس ایج کے کس حصے میں ہیں, محمود الرشید, چودھری اعجاز, کہ ابھی تک وہ لوگ جو ہے نا جیلوں میں ہیں. مراد سعید باہر نہیں آ سکتا, نوجوان ہے, عوام کی ڈیمانڈ ہے, عوام چاہتی ہے کہ مراد آئے اور ہمیں لیڈ کرے, لیکن مراد کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نا کس طرح کے کیسز بنائے ہوئے ہیں. تو پھر یہ بہت معمولی بات ہے, یہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے گالی. آپ کیا مجھے ایک بات بتائیں نا, یہ جب بارڈر پہ لڑنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ان کو پھول بھیجتے ہیں؟ یہ تو ابھی اپنی عوام کے ساتھ لڑ رہے ہیں, تو جو لڑو گے تو پھر آپ تو خود کہتے ہیں جنگ میں سب جائز ہے, جنگ کر رہے ہو تو جنگ میں سب جائز ہے. اچھا لاسٹ پہ یہ بتا دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جنہوں نے 9 مئی کے بعد پارٹی چھوڑ دی تھی, پریس کانفرنس کر لی تھی, ان میں سے کون کون سے ایسے رہنما ہیں جو دوبارہ پی ٹی آئی میں آ سکتے ہیں, یا جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اسے پی ٹی آئی میں واپس آنا چاہیے؟ سب سے پہلے علی امان کو واپس آنا چاہیے. علی امان خان صاحب کے نظریاتی ورکر, اور بہت انہوں نے تکلیف برداشت کی, آپ کو پتہ ہے کتنا عرصہ رکوش رہے, بڑا ظلم ہوا ان کے اوپر. اور اس کے بعد اسد عمر کو بھی واپس آنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ کی پاکستان کو ضرورت ہے. چونکہ میں اسلام آباد کی سیاست میں نہیں ہوں زیادہ تر, باقی بھی جتنے مطلب نام ہیں, اور کون سے نام ہیں جنہوں نے چھوڑا جو اس طرح مطلب کے آپ اسلام آباد کے ہیں, آپ کو صرف اسلام آباد کے یہ دونوں ورکر لگتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو یہ خان کے لیے یا پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ انعام میں سب کو ایک بات کہتی ہوتی ہوں, اس بات بڑی غور طلب بات ہے. خان کے جو صحیح لوئل لوگ ہیں نا, یا تو وہ اس وقت جیلوں میں ہیں یا وہ ان سے تحریک انصاف چھڑوا دی گئی ہے. بس آگے سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت